مطالعے کا آپ اپنے مقالے کے اندر نچوڑ پیش کرتے ہیں. آپ نے اب تک میں نے بتایا کہ علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اتنا مطالعہ کرو کہ ابلنے لگے, جب ابلنے لگے تب لکھو. تو آپ نے اب اتنا مطالعہ کیا ہے تو اب آپ جو لکھیں گے وہ بالکل اس کا عطر ہوگا جو آپ اس پہ لکھ رہے ہوں گے. پہلے وقت کے اندر نصیحت کی جاتی تھی کہ آپ پی ایچ ڈی کر رہے ہیں, مقالہ لکھ رہے ہیں, تو آپ کا مزاج جو ہے وہ چینی کی طرح سے ہونا چاہیے کہ چونٹی پورے سال محنت کرتی ہے, چینی کا ایک ایک دانہ وہ اٹھا کر کے لاتی ہے اور اپنے گھر کے اندر اکٹھا کرتی ہے. ایک دانہ لائے گی, اکٹھا کرے گی, پورے اس کے مہینے ہوتے ہیں, ان مہینوں میں وہ راشن اکٹھا کرتی ہے اور اپنے پاس رکھتی ہے تاکہ باقی ایام میں وہ اس کو اپنی خوراک بنا سکے. تو اسی طرح سے ایک باحث کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنی خوراک بنانے کے لیے ادھر ادھر سے مطالعہ کرتا ہے اور لا کر کے وہ اس کو جمع کرتا ہے اور جب ضرورت ہوتی ہے حسب ضرورت اس کا استعمال کرتا ہے. لیکن آج کے زمانے میں آپ اس پر منحصر مت رہیے یا اس پر اکتفا مت کیجیے کہ ہمارا مزاج چیٹی کی طرح سے ہو کہ ہم چیٹی کی طرح سے چینی اکٹھی کر رہے ہیں, بلکہ باحث کا مزاج اس وقت ہونا چاہیے شہد کی مکھی کی طرح سے. باحث کا مزاج شہد کی مکھی جیسا ہونا چاہیے کہ شہد کی مکھی بھاگ بھاگ کے پھولوں پر جاتی ہے, پھلوں پر جاتی ہے, جہاں کہیں جاتی ہے وہاں سے عطر کشید کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہاں سے وہ عرق کو چوستی ہے اور لا کر کے بہترین اور عمدہ قسم کا جو ہے وہ عطر وہ ہمارے لیے شہد ہمارے لیے پیش کرتی ہے. تو اسی طرح سے باحث کو جو ہے اس کا جو منہج اور اس کا جو طریقہ کار ہونا چاہیے وہ شہد کی مکھی کا ہونا چاہیے, اس کا مزاج شہد کی مکھی کی طرح سے ہونا چاہیے کہ وہ بہترین اور عمدہ قسم کا مواد لا کر کے لوگوں کے سامنے پیش کرے. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے, اس مثال کو خاص طور سے جو ہے وہ ذہن میں رکھنا چاہیے. مثال جو ہے وہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. ہم وہاں حیدرآباد گئے مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب کے یہاں, تو وہاں اس موضوع پر گفتگو ہوئی تو ایک چینٹی کی مثال وہاں ہمارے سامنے آئی. جب ہم جامعہ ملیہ میں گئے تو پروفیسر شفیق احمد خان نے ہمارے سامنے یہ والی مثال پیش کی کہ اب وہ چینٹی کا وقت ختم ہو چکا ہے اور اس سے کام بھی نہیں بنتا ہے, اب مزاج شہد کی مکھی کا ہونا چاہیے. بہت عمدہ دونوں مثالیں اپنی جگہ بالکل شاہکار ہیں, ان کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ ہمارا مطالعہ ہو اور پھر اس مطالعے سے بہترین اور عمدہ سے عمدہ جو ہے وہ چیزیں ہم پیش کریں گے. تو جو مطالعہ ہے ہمارا ہم نے لکھنا شروع کر دیا ہے. اب لکھنے میں چونکہ ہم خطۃ البحث پہلے ہی تیار کر چکے ہیں, اب ہمیں باب نمبر 1 سے اور فصل نمبر 1, فصل نمبر 2, فصل نمبر 3 اس طرح سے چونکہ لکھنا ہے تو اب ہم لکھنا شروع کریں گے. لکھنے میں خاص طور سے اس بات کا خیال ہونا چاہیے کہ الفاظ اور ہمارے جملے جو ہوں وہ مختصر ہوں اور بامقصد ہوں. ایسا نہ ہو کہ بھرتی کی عبارتیں ادھر سے ادھر سے اپنے موضوع کو طول دینے کے لیے بڑھانے کے لیے لفاظی چل رہی ہے, الفاظ ہو رہے مترادفات استعمال کر رہے ہیں. ایسا نہ ہو, بلکہ بامقصد تحریر ہو اور مختصر ہو, مختصر ہو بامقصد ہو, تحریر ہو مختصر ہو اور بامقصد. اس کو لکھ سکتے ہیں. مختصر تحریر ہونی چاہیے, بامقصد ہونی چاہیے. یعنی جو بات ہم کہہ رہے ہیں اس کا ایک مقصد, اس کا خلفیہ ہے. ہم وہ بات کیوں کہہ رہے ہیں, ہم وہ بات کیوں پیش کر رہے ہیں, وہ بات کیوں دے رہے ہیں سامنے والوں کو, اس کا ایک مقصد ہونا چاہیے, بامقصد ہونی چاہیے ہماری تحریر. یہ خاص بات ہوتی ہے. بعض لوگ طولانی ہوتی ہے, وہ چیزوں کو بڑھاتے ہیں, تو اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. جو اختصار کا اسلوب ہوتا ہے وہ جو ہے بہت ہی اہم ہوا کرتا ہے. غالباً مولانا محمد علی جوہر کے بارے میں وہ یہ کہا کرتے تھے کہ مجھے چونکہ وقت نہیں ملا اس لیے میں مختصر تحریر جو ہے وہ نہیں لکھ پایا اور جو ہے اس میں طول آ گئی. یعنی وقت نہیں تھا تو تحریریں مطول ہو گئی. سمجھ رہے بات کو, وقت نہیں تھا اس لیے تحریر مطول ہے, لمبی ہو گئی تحریر. اگر وقت ہوتا تو یہ مختصر ہوتی. اب یہ الٹا ہوتا ہے ہمارے یہاں کہ سمجھتے ہیں کہ صفحات بھرنا یہ کمال ہے. صفحات بھرنا کمال نہیں ہے. آپ نے ایک پیراگراف میں کیا چیز پیش کی ہے یہ اصل کمال ہے. آپ مطالعہ کرنے والے کو آپ کیا چیز دے رہے ہیں, کیا چیز پیش کر رہے ہیں, کیا فکرہ آپ نے اس کے سامنے رکھا ہے, یہ چیز اہم ہے اور بنیادی ہے. اس کی طرف خیال ہونا چاہیے اور مختصر جو ہے وہ چیزیں ہونی چاہیے. اسی طرح سے آپ کی تحریر علمی ہونی چاہیے. آپ کا اسلوب عامیانہ نہ ہو بلکہ علمی ہو, علمی اسلوب علمی ہونا چاہیے. تحریر جو ہے وہ علمی ہو, علمی تحریر, بھرتی کی نہ ہو. جیسا کہ میں نے بتایا کہ آپ صفحہ بھرنا چاہتے ہیں, آپ چاہتے ہیں کہ 50 صفحے کا ٹارگیٹ دیا گیا ہے تو انہیں کسی بھی طرح سے مجھے کالے کرنا ہے, صفحہ آپ کو بھرنا ہے اور میں اس کو ایسے پیش کر دوں گا.
تو یہ نہ تو چلے گا اور نہ یہ آپ کی شخصیت کے لیے بہتر ہے کہ آپ ایسی فکر رکھتے ہوں. اگر آپ کی یہ فکر ہے تو مستقبل میں آپ ایک اچھے مقالہ نگار یا اچھے مصنف اور مؤلف بن جائیں گے. اس کا خیال ذہن سے نکال دینا چاہیے. یہ جو کرنا ہوتا ہے, جو اہم اور بنیادی اصولی چیزیں ہوتی ہیں ان پر کاربند ہوں گے تو ہی کمال پیدا ہوتا ہے. ان چیزوں کو چھوڑ دیں گے تو پھر کمال بھول جائیے, وہ نہیں آ پاتا ہے. تو کمال پیدا کرنے کے لیے اپنے اسلوب کو علمی رکھیے, مختصر رکھیے, اور تحریر جو ہے وہ اپنی تحریر کے لیے خود ناقد بنیے. اپنی تحریر جو ہم نے خود لکھا ہے, اپنی تحریر کے لیے ناقد بننے, اپنی تحریر کے لیے خود ناقد بنے. یعنی اپنی تحریر کو ہم خود پرکھیں, جانچیں کہ اگر یہ تحریر میرے علاوہ کسی اور صاحب کی ہوتی تو میں اسے کس نظریے سے دیکھتا, کس طرح سے پڑھتا, کیا اس کو پڑھنے کے بعد میرے اوپر کیا اثر قائم ہوتا, میں اس سے کیا نتیجہ حاصل کرتا. جب آپ اپنی تحریر کو دیکھ کر کے یہ تمام چیزیں سوچیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ تو درجہ کمال کو نہیں پہنچ رہی ہے, اس میں تو سقم ہے, اس میں تو بڑی کمزوریاں رہ گئی ہیں. آپ اسے کاٹیں گے اور اثر بہتر سے بہتر اور عمدہ سے عمدہ لکھنے کی کوشش کریں. یہ فکر اور یہ مثال جو ہے وہ ہونا چاہیے کہ آپ اس کو علمی رنگ دیں گے. اسی طرح سے جو آپ کے جو قاری ہیں, قاری کی سطح کے مطابق ہونا چاہیے. آپ کا جو مواد ہے وہ قاری حضرات کی سطح کے مطابق ہونا چاہیے. یعنی جن لوگوں کے مطابق آپ نے مقالہ لکھا ہے, جن حضرات کو سامنے رکھ کر آپ نے کتاب لکھی ہے, وہ کس سطح کے لوگ ہیں, ان کا بھی آپ ہی کو طے کرنا ہے کہ یہ نئی چیز فلاں فلاں لوگوں کے بیچ میں جائے گی, تو وہ اس کو کیسے لیں گے, کس طرح سے اس کو سمجھیں گے, اور ان کو کیسے محسوس ہوگا, وہ اس تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے ہیں. مثال کے طور پر مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب لکھی بہشتی زیور. اتنی سادہ اور عامیانہ زبان ہے کہ بے پڑھی لکھی خاتون اس کو آسانی سے سمجھ لیتی ہے, بالکل وہی اسی سطح پر آ کر. اور آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر دیکھیں گے جو علماء کے درمیان ہے یا علماء کے سامنے ان کی گفتگویں ہیں, وہ بہت اعلیٰ معیاری ہوتی ہے. تصوف کی زبان ان کی الگ ہے اور عام زبان الگ ہے. اگرچہ اب آپ محسوس کرتے ہیں, بعض لوگ جو نیا مطالعہ کرنے والے ہیں ان کو ایسا لگتا ہے کہ بھئی یہ کیا زبان ہے حضرت تھانوی کی, لیکن اس زمانے میں زبان وہی تھی, وہی اسلوب تھا, وہی طرز نگارش تھا. اب آپ قدور اور ہدایت جیسی کتابوں کو کہتے ہیں کہ صاحب اس میں تو بڑے مختصرات ہیں, اس میں تو بڑی گنجرک عبارت ہیں. اس زمانے میں ویسی چیز لکھنا کمال کی بات تھی. اس زمانے میں اسی طرح وہی طرز جو اختیار کیا جاتا تھا اور اسی کو بہتر اور اعلیٰ اور شاہکاری چیزیں سمجھا جاتا تھا. آپ کے زمانے کا اسلوب اور اندازہ لگے تو آپ خود طے کیجئے کہ میری چیز جس کے سامنے جائے گی وہ کس سطح کا ہے, اس کی علمی سطح کیا ہے, یہ چیز اس کے لیے مفید و مؤثر ثابت ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے, یہ بات بھی جو ہے وہ آپ طے کر کے چلیں گے. تو آپ کا جو لکھنے کا طرز اور انداز ہوگا اس کے اندر خود بخود حسن آتا چلا جائے گا اور آپ کو لگے گا کہ میں نے جس سطح پر بات کہی ہے اس سطح سے میں اپنی بات لوگوں تک پہنچا سکتا ہوں جن تک مجھے اپنی بات پہنچانی ہے. تو ایک بہت اہم نقطہ ہے, یہ آپ کے پاس رہنا چاہیے کہ آپ اس کا جو ہے وہ خیال کریں گے اور اس چیز کو اپنے اس میں دھیان رکھیں. اسی طرح سے آپ کی جو گفتگو ہے وہ مبہم نہ ہو, مبہم گفتگو نہ ہو. یہ بہت اہم چیز ہے کہ گفتگو آپ نے گول گول بات کر دی اور اب یہ سمجھنے والا خود سمجھ لے گا, یہ نہیں ہے طریقہ. آپ کم از کم جو کہنا چاہتے ہیں وہ تو سمجھائیں, اتنا تو بتائیں کہ آپ نے اس کے اندر کیا بات کہی ہے. آپ کیوں قاری کے اوپر چھوڑتے ہیں کہ وہ خود طے کرے گا کہ ہم نے اس پہ کیا کہا ہے, بلکہ آپ خود طے کر کے بتائیے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں. یا کم از کم اتنا لکھیے کہ پڑھنے والا یہ سمجھ جائے کہ آپ اس میں کیا کہنا چاہتے ہیں یا آپ اس میں کس طرف جا رہے ہیں. یہ بھی خاص طور سے مقالہ نگار کے لیے ضروری چیز ہوتی ہے. جو علمی تحقیقی مقالات جو ایم فل یا پی ایچ ڈی وغیرہ کے لیے لکھے جاتے ہیں اس میں بہت ضرورت کی چیز ہوتی ہے کہ جب آپ کسی موضوع پر لکھتے ہیں تو پڑھنے والے کو یہ تاثر بھی نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کا رجحان اس طرف ہے اور آپ اس فکر کے مالک ہیں. اگر آپ نے قاری کے اوپر شروع میں یہ تاثر دے دیا کہ آپ اس فکر کے قائل ہیں اور آپ نے طے کر لیا ہے کہ مجھے اس چیز کو ثابت کرنا ہے, تو آپ کی تحقیق بے اثر ہو کر کے رہ جائے گی. آپ اس کو آخر تک یہ ثابت نہ ہونے دیں کہ میں کس نظریے کا حامل ہوں, میں کس نظریے کا قائل ہوں. یہ کمال ہوتا ہے. لکھنے والے لکھتے ہیں ایسا کہ آپ پوری کتاب پڑھیں گے, آپ کو دلائل ملیں گے, بھرپور دلائل ملیں گے, ادھر کے بھی دلائل ملیں گے, ادھر کے بھی دلائل ملیں گے, خوب بھرپور آپ کو مواد ملے گا اور آپ یہ طے نہیں کر پائیں گے کہ جو مقالہ نگار ہے یہ کس نظریے کا حامل ہے یا اس کا رجحان کس طرف ہے. یہ ایک الگ چیز ہوتی ہے کہ جو خاتمۃ البحث ہوتا ہے اس کے اندر آپ کو لکھنا ہوتا ہے کہ پورے مبحث کے اندر ہم نے کیا کیا چیزیں پیش کی ہیں اور
اس میں کیا کیا باتیں سامنے آئی ہیں اور اس میں نظریات کیا کیا ہیں اور اس کا خلاصہ کیا، وہ سب لکھا جاتا ہے، لیکن اس کے مطالعے کے دوران آپ یہ طے نہیں کر پاتے ہیں کہ یہ مثال کے طور پر آپ کسی شخصیت پر مقالے لکھے، کسی کی شاعری پر، اور آپ نے اس کی جو ہے وہ زمین آسمان کے قلابے باندھ دیے کہ صاحب اتنے اچھے شاعر تھے، فلاں تھے فلاں، یہ بھی صلاحیتیں تھیں، ایسے بھی کہتے تھے وہ بھی. تو بھائی آپ نے پھر تحقیق کا کام نہیں کیا ہے. آپ نے نہ ان کے اشعار پڑھے ہیں، نہ سمجھا ہے، نہ آپ نے ان کی کوئی چھانٹ پھٹک کی ہے، نہ ان کی شخصیت کی چھانٹ پھٹک کی ہے، نہ ان کے اشعار کی چھانٹ پھٹک کی ہے. آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے. آپ کا موقف یہ ہے کہ بہت بڑھیا شاعر تھے، آپ نے طے کر دیا. آپ ناقد نہیں ہیں، آپ تنقیدی کام آپ نے اس کے اندر نہیں کیا ہے، جبکہ آپ کو تنقید کا کام کرنا تھا. تو یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم جو چیزیں لکھتے ہیں اس میں یہ نہ کریں کہ ایک طرف ہو کر کے ہم نے جو لکھنا شروع کر دیا، بلکہ جو بھی اس کے سلسلے کے نظریات ہمارے سامنے آتے ہیں ہم ان کو لکھیں گے. اس کی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ جو آدمی جو ہمارا قاری ہے وہ اسی نظریے کا حامل ہو جس کے ہم حامل ہیں، بلکہ آپ نے یہ سوچ کر لکھا ہے کہ اس نظریے کے لوگ بھی اسے پڑھیں گے اور اس نظریے کے لوگ بھی پڑھیں گے. میں جو کچھ اپنی تحقیق سے دینا چاہتا ہوں وہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ نئی چیز ہو اور اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ اس کے اندر نئی چیز ہو. اتنا تو کم از کم جو ہے وہ مواد فراہم کرے، اور یہ ہماری جو ہے وہ اس طرح کی کوشش ہونی چاہیے. تو خاص طور پہ گفتگو جو ہے وہ مبہم نہ ہو، اور بالخصوص یہ کہ آپ کا اپنا موقف بالکل ابتدائی مرحلے میں ظاہر نہ ہو کہ آپ کا اپنا موقف کیا ہے اس شخصیت کے بارے میں، اس موضوع کے بارے میں کہ آپ نے طے کر لیا. مثال کے طور پر بعض فقہی موضوعات کے اندر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے طے کر لیا کہ یہ والا جو مثال کے طور پر آپ نے طے کیا کہ اے آئی کے ذریعے سے اذان دینا ناجائز ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. ایسا کیسے ہو جائے گا کہ اے آئی کے ذریعے سے اذان ہو جائے گی؟ اب آپ دلائل لکھیں گے تو آدمی سمجھ جائے گا کہ بھائی انہوں نے تحقیق تو کی نہیں، یہ تو اس کو پہلے سے نظریہ لے کے بیٹھے کہ تو حرام ہے، جائز نہیں ہے. لیکن آپ اس کے بارے میں لکھیے، آپ لکھیں کہ ایک مفید اور مؤثر آلہ ہے اور اس کو اسلام کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے اور یہ انسانوں کے لیے سہولت فراہم کر سکتا ہے. بہت سی چیزیں اس کے اندر اس طرح کی کارآمد ہو سکتی ہے جو مفید ہیں، مؤثر ہیں، اور ہمیں بہت ساری مشکلات سے بچا سکتا ہے. لیکن اذان کا مقصد چونکہ یہ ہے، اذان اس لیے دی جاتی ہے اور اذان دینے کا مقصد اور یہ ہے شریعت کے پس منظر میں یہ چیز ہے، اس لیے اس کے ذریعے سے اگر اذان دیں گے تو چونکہ شریعت کا مقصد فوت ہو رہا ہے تو بھلے اس کے اندر جو ہے وہ بہت سے مقاصد ہمیں حاصل ہو رہے ہیں، لیکن جو اس کی روح ہے اصل وہ فوت ہو رہی ہے. اس لیے اس کے ذریعے سے اذان دینا درست نہیں ہوگا. آپ کا ایک اسلوب ہوگا، ایک انداز ہوگا، آپ کو لگے گا کہ بھائی ہاں آپ نے اس کا بھی مطالعہ کیا تھا، اس کو بھی آپ نے سمجھایا، اور آپ جو ہے خاص قسم کا چشمہ لگا کر نہیں بیٹھے ہیں بلکہ آپ تحقیق کے اصولوں کو پورا کرنے کی جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں. تو ایک یہ چیز تھی جس کا جو ہے وہ خاص طور پر خیال رکھا جائے گا. اب آپ جو ہے وہ مقالہ لکھ رہے ہیں، جو آپ کا خطہ تھا اس خطے کے اندر یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں جو جن کا آپ خاص طور پر خیال رکھیں گے اور لکھنا شروع کریں گے. اس میں جو مقالہ لکھنے کی یعنی لکھنے سے مراد جو آپ اپنے کاغذات پر لکھیں گے اس سے مراد اس سے متعلق کچھ چیزیں بتائیں گے. جب آپ مطالعہ کرتے ہیں تو مطالعے کے دوران آپ کے پاس کاپی قلم اور کچھ نہ کچھ کارڈز اس طرح کے ضرور ہونے چاہیے کہ مطالعے کے دوران جو اہم موضوع اور چیزیں آ رہی ہیں آپ کے سامنے آپ ان کو قلم بند کرتے جائیں گے. کوئی پیراگراف آیا آپ اس پورے پیراگراف کو نقل کر کے رکھ لیجئے اور اس پر ایک نوٹ لکھیے کہ یہ پیراگراف باب نمبر 1 اور فصل نمبر 3 کے لیے. آپ نے ایک نوٹ لکھ لیا. آپ نے ایسے 100 کارڈ لیے اور آپ نے اپنے مطالعے سے 100 کارڈ بھر دیے. تو اگلے آپ کو لگ رہا ہے کہ ابھی تو مقالہ لکھنا بھی نہیں شروع کیا، اتنی مصیبت ہو گئی ہمارے دن میں، ہم اتنا لکھ رہے ہیں، یہ لکھ رہا ہے وہ لکھ رہا ہے، پتہ نہیں کام بھی آئیں گے نہیں آئیں گے. لیکن اس کا فائدہ اس وقت محسوس ہوگا، ان کارڈز کا فائدہ اس وقت محسوس ہوگا جب آپ لکھنے کے لیے بیٹھیں گے. اب آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے، اب آپ اپنا کارڈ اٹھائیں گے، اس فصل کو دیکھیں گے، اس موضوع کو دیکھیں گے، اس پیراگراف کو دیکھیں گے، اور اب آپ اپنا فکرہ لکھیں گے. جو آپ کی فکر ہے آپ نے اس کو لکھا اور آپ حوالے کے طور پر اس کا کوٹیشن پیش کریں گے، اس عبارت کو پیش کریں گے، اس کا حوالہ آپ کے پاس موجود ہے، بیانی عبارت موجود ہے. اور وہ عبارت جو آپ نے لکھی تھی وہ آپ کو علی گڑھ مسلم یونیورسٹی یا ندوۃ العلماء لکھنؤ کی لائبریری میں ملی تھی. اب آپ جب لکھنے بیٹھیں گے تو اب آپ نہ ندوہ جا پائیں گے، نہ AMU جا پائیں گے، نہ جامعہ امام شاہ ولی اللہ جا پائیں گے. اب آپ کے پاس موقع نہیں ہے، اب وقت آپ کا نکل گیا ہے. اب کیا چیز کام آ رہی ہے؟ اب آپ کا مطالعے کے وقت جو آپ نے کارڈز بنائے ہیں، جو نوٹس بنائے ہیں، جو آپ نے رجسٹر پر چیزیں لکھی ہیں، وہ تمام کی تمام چیزیں آپ کو ہر وقت
ये मौका फराहम करेंगी और आपको इस बात का एहसास दिलाएंगे। वो आप नदवा घूम करके आए हैं, आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी घूम करके आए हैं, आप फला इदारे में होकर के आए हैं, आप फला लाइब्रेरी में होकर के आ गए हैं। इतनी सहूलत आपको हो जाएगी अगर आप पहले से इन चीज़ों को लिखने की मशक रखते हैं और आप उसकी संजीदगी के साथ में उन चीज़ों को नकल कर लेते हैं। इसलिए कि हर चीज़ ना हाथ में महफूज रहती है और ज़रूरत पेश आती है तो उस वक्त आप परेशान होते हैं कि भाई फिर वहीं जाना पड़ेगा, फिर लिख कर लाना पड़ेगा। वो बात बहुत अहम थी, काश के उसको लिख लिया होता तो आप काम आ जाती। तो ये चीज़ अहम है, इसको जब भी आप मुताला करें वो लिखें। हमारे यहाँ तो अकादमी में तरीका भी रहा है, खासतौर से आप देखेंगे मुफ्ती तकी उस्मानी साहब दावत बरकातुहू की किताबें तराशे, आम जिंदगी में भी जो मुताला किया करते थे उस मुताले में जो अहम और बेहतरीन चीज़ होती थी उसको नकल कर लेते थे अलग से। बाद में वो तराशे के नाम से छप गई और बहुत अहम और नायाब किस्म की चीज़ें और ऐसी ऐसी किताबें जो अब हमारे सामने नहीं है और हजरत शेखुल इस्लाम दावत बरकातुहू के मुताले में वो आई, उनके हवाले से हम उनके इक़्तिबासात आज पढ़ लेते हैं। तो अगर ये मिजाज है तालिब इल्म का मुताले के दौरान, मकाले के अलावा मुताले के दौरान भी अगर ये मिजाज है कि आप लिखते हैं तो ये चीज़ें आपको जो है वो यहाँ से फरागत के बाद उस वक्त काम आएंगी कि कितना अच्छा हुआ था कि जामिया की लाइब्रेरी से मैंने ये चीज़ें लिख ली थी, आपके लिए यादगार हो जाएंगी। तो इस तरह से रजिस्टर भी हमारे पास होना चाहिए जिसमें हम अपने मुताले के दौरान की चीज़ें, कोई अच्छा किस्सा आ गया, कोई वाक़या है, कोई किसी का उम्दा पैराग्राफ है, कोई किसी का मक़ूला बहुत अच्छा है, कोई हिकायत है, कोई पैराग्राफ जो हमें काम आ सकती है, कोई हदीस जो हमारी ज़िंदगी को बदल रही है, कुरान करीम की कोई आयत जो हमारे ऊपर असरअंदाज हो रही है, उसको लिखने का मिजाज बनाइए कि उसको हम फ़ौरन नकल कर लें, उसको फ़ौरन लिख लें। जब आपको ज़रूरत होगी उस वक्त वो चीज़ आपके काम आ जाएगी। तो मकाने के दौरान तो खास तौर से ये सबसे अहम और मुअस्सिर ज़रिया होगा कि आप इस तरह से अभी से लिखते चलिए।